سجدے کا طریقہ، تکبیر کہہ کر سجدے میں جانا، یعنی جب آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تھے اسٹریٹ اور ربنا ولک الحمد اور تسبیحات آپ نے وہ پڑھ لی، دعائیں پڑھ لی، تو پھر اس کے بعد اب آپ سجدے میں اب جا رہے ہیں اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ثم کبر وسجد، سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ پھر آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ کیا۔ سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنا، یہ مسئلہ بہت متنازع بھی ہے اور ہمیشہ لوگوں کے بیچ میں سوال کی شکل میں بار بار ابھرتا رہتا ہے کہ پہلے گھٹنے رکھیں یا پہلے ہاتھ رکھیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ پہلے ہاتھ رکھنے پھر گھٹنے رکھنے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ سجدہ کرتے وقت گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سجدہ کرتے وقت گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو ایسے نہ بیٹھے جیسے کہ اونٹ بیٹھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے گھٹنے رکھ کے بیٹھتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسٹریٹ کھڑے اللہ اکبر کہہ کے نیچے گئے، پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے پھر بیٹھے، ٹھیک ہے۔ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں، اس کی پیشانی اور اس کے دونوں ہاتھ اور اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں قدم۔ یہ جو ناک ہے، یہ جب پیشانی رکھیں گے تو ناک تو پیشانی سے بھی اونچا ہے، وہ بھی ساتھ رکھا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں، 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں۔ تمام اعضاء کا سجدہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اپنے بازوؤں کو درندے کے پھیلانے کی طرح زمین پر نہ پھیلاؤ، جیسے شیر چیتا وغیرہ بیٹھتا ہے، اور تم اپنی ہتھیلیوں پر ٹیک لگاؤ، ہتھیلیاں یعنی ہاتھ، اور اپنی بغلوں کو دور رکھو، یعنی ساتھ چمٹ کے نہیں رکھو۔ پھر جب تم ایسا کرو گے تو تمہارا ہر عضو تمہارے ساتھ سجدہ کرے گا، ورنہ کیا ہے، کچھ عضو ریسٹنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں اور کچھ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان ہتھیلیوں پر اپنا پورا وزن ڈالتا ہے تو پھر سارے کا سارا جسم ایک طرح سے سجدے میں ہوتا ہے، ادھر سے گھٹنے لگے ہوئے ہیں، ادھر سے پاؤں لگے ہوئے، ادھر سے سر لگا ہوا ہے، ادھر سے ہتھیلیاں۔ اور اگر آپ کونیاں زمین پہ ٹکا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ آرام کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، آرام ہونے لگتا ہے۔ اور جو شخص 7 اعضاء پر سجدہ نہ کرے اس کا کیا حال ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سجدہ کرنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ 7 اعضاء میں سے کسی بھی چیز کو اٹھائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیشانی پر اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر۔ اگر وہ اپنے دونوں پاؤں یا ان میں سے کوئی ایک، یا دونوں ہاتھ یا ان میں سے کوئی ایک، یا اپنی پیشانی یا اپنی ناک یا ان دونوں کو اٹھا لے تو اس کا سجدہ باطل ہو جائے گا اور اسے شمار نہیں کیا جائے گا، اور جب سجدہ باطل ہو گیا تو نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف ایک ہاتھ رکھتا ہے دوسرا رکھتا ہی نہیں، صرف پیشانی رکھتا ناک رکھتا ہی نہیں، یا صرف ناک رکھتا پیشانی نہیں رکھتا، یا پھر گھٹنے تو رکھے ہوئے کیونکہ اس کے باہر تو نیچے جا نہیں سکتے، تو گھٹنے اس طرح رکھے کہ پیچھے سے پاؤں اٹھ گئے، تو پاؤں اٹھنے نہیں چاہیے، پاؤں زمین کے ساتھ لگے رہنے چاہیے۔ تو اگر یہ 7 اعضاء نہیں لگے زمین پر تو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے، یہ بہت اہم بات ہے، یہ نماز کا اہم ترین حصہ ہے۔